الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. ایک بڑا ہی شاندار اور ایمان افروز واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، میرے آقا کا ہی زمانہ تھا اور ایک کیس لایا گیا. یہ واقعہ جو نبی پاک کے دور میں پیش آیا یہ بھی گویا ایک کیس تھا، ایک مقدمہ تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لے کر دو بندے آئے اور کہا حضور اس شخص نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل جو ہے ہمارا اونٹ جو اس نے چوری کیا ہے اور آپ ہمارا فیصلہ کیجئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ فرماتے، اسلامی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، چوری کا مال ہو وہ بھی موجود تھا اور جس کو نامزد کیا تھا جس کے اوپر یہ الزام تھا وہ بھی تھا. تو بہت کلیئر کیس نظر آ رہا تھا کہ شاید فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہ بتاؤ یہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا ہے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کمال کی بات کر دی. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے نہ پوچھیں کہ سچ کیا ہے، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا اس کا مالک کون ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ میں اس دربار میں حاضر ہوں کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آقا پتھروں کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، درخت کو اشارہ کریں تو وہ زمین چیر کے آ جاتا ہے. تو نبی پاک تو سراپا معجزہ ہیں، تو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں. اللہ کے حبیب وہ ہیں جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور آپ کے حکم سے جانور بولنا بھی شروع کر دیتے. نبی پاک نے فرمایا اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، ہو از یور اونر. وہ اونٹ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. پہلے تو اس نے نبی پاک کی گواہی دی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے. پیارے آقا بہت خوش ہوئے، اس کی رہائی ہو گئی، وہ باعزت بری گویا ایک طرح سے ہو گیا، الزام سے بھی بری ہو گئے. اب نبی پاک نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی نرالی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا. کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، اگر ہاتھ کٹ جاتے تو وہ جدھر بھی جاتا چور کے نام سے پہچانا جاتا، لوگ سمجھ جاتے ہاتھ کٹے ہوئے. لیکن سوال بڑا نرالا ہے، تھوڑا ہے باریک نقطہ سمجھیے گا. آقا اس امتی سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا. حقیقت تو یہ ہے کہ کمال اور معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا، مہربانی تو آقا نے کی تھی، اور پوچھ اپنے امتی سے رہے کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے. یہ بھی ایک غلام پر شفقت کا انداز ہے نا. شاعر لکھتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. خود ہی کرم کیا اور خود ہی پوچھ رہے ہیں بتاؤ تیرا کون سا نیک عمل ہے. وہ کہتا ہے حضور اور کوئی نیک عمل تو یاد نہیں، ہاں میری زندگی میں یہ عمل ہے کہ میں آپ کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں. میرے آقا نے کیا فرمایا، اے میرے امتی، حدیث پاک کا مضمون ہے، اسی طرح مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، تم جس طرح دنیا میں ذلت سے بچ گئے ہو آخرت میں بھی ذلت سے بچ جاؤ. اب گویا یہ ہمیں فارمولا مل گیا، ہمیں یہ طریقہ مل گیا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی ملے، یہاں بھی ذلت سے بچیں وہاں بھی بچیں. تو طریقہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی، وہاں بھی کامیابی مقدر بنے گی. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے. صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے. پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا. ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے، پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے. ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے. اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے
آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر، لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، حدیث کا مضمون ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈریں کہ ماں ہے نا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر مہربان کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے۔ ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی، لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، مظلوم سے فرمائے گا تو عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑو، دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی، جو لڑائی جو ظلم جو ہو گئے وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے کوشش کریں کہ سلوح کروائیں۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ سلو میں ہی خیر ہے، سلو ہی میں بہتری ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ سلوح کروا دیں، دونوں کی الگ الگ سنیں، پیار سے بات کریں۔ بلکہ دو مسلمانوں میں سلوح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی، حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر دو مسلمانوں میں، میاں بیوی میں اگر آپ نے سلوح کروانی ہے تو آپ یہاں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہے، دشمنیاں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں مگر مرچی مسالہ لگانے کے لیے۔ پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا، وہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار دوں گا۔ اچھا وہ بھی کہتا ہے اچھا میں بھی اپنی بندوق سیدھی کرتا ہوں۔ یعنی لڑائی کرنے کے لیے، دوریاں ڈالنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کا کیا بنے گا؟ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر دو بھائیوں کا دل ملانا ہے، آپ کسی کے پاس گئے کہا یار میں ان کے پاس سے ہو کر آیا تھا، تو بہت آپ کی تعریف کر رہے تھے، بہت دعائیں دے رہے تھے آپ کو، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، وہ تو پازیٹیو سوچتے ہیں آپ کے بارے میں۔ دوسرے کے پاس گئے اس کو کہا وہ بھائی تمہارے بارے میں بڑا پیار سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا یار میرا بھائی ہے۔ یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے دل مل جائے، جس سے سلو ہو جائے، جس سے دوستی ہو جائے۔ یعنی آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرا کہ وہ کام جو اللہ کو سخت ناپسند، اسلام کو سخت ناپسند، جھوٹ ایسا نہ ہو کہ ویسے بولنا شروع کر دیں۔ جھوٹ سے بڑی برائی نہیں ہے کوئی، بہت بڑے گناہوں میں سے ہی گناہ ہے، بلکہ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے یا ایسی برائی ہے جو کسی بھی مذہب میں جس کو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم جھوٹ کو برا سمجھتی ہے۔ بدقسمتی سے آج اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، پہلے کبھی کبھی ہم سنتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا تھا، اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی ہی سچ بولتا ہے، ورنہ انسان جھوٹ بولنے میں بڑے دلیر ہو گئے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلام ہر حال میں سچ بولنا ہے، لیکن میں یہاں چونکہ سلوح کی بات کر رہا ہوں، دل ملانے کی بات کر رہا ہوں، تو اسلام کو اتنا پسند ہے یہ عمل کہ دل ملائے جائیں، محبتیں پھیلائی جائیں، نفرتیں پھیلائی نہ جائیں۔ اور اس کی اپوزٹ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ عورتوں میں بڑی برائی ہے اور کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری، لگائی بجھائی ہے۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس کی دکان سے اٹھے تو اگلی دکان پر گئے، یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا، اس کی مل سے نکلے دوسرے کی مل میں گئے، وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ، معاذ اللہ۔ اگر کہہ بھی رہا تھا تو آپ پر فرض ہے اس تک پہنچانا تاکہ اور دوری ہو جائے اور دشمنی ہو جائے۔ آپ کوئی خبر پہنچانے والے افراد ہیں کہ ایک خبر دوسری خبر تک پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارا شعبہ اپنی جگہ پر، جیسے میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہوگا، ہمیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہونا پڑے گا نا۔ تو ہم صحافی ہوں، کاروباری ہوں، ہم قبیلے کے سردار ہوں، ہم زمیندار ہوں، ہماری فیلڈیں مختلف ضرور ہیں مگر ہیں ہم سارے مسلمان، ہم سب اسلام کے تابع ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے نا۔ تو ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو جناب ان کی باتیں ادھر تک پہنچائیں، کوئی اسکینڈل بنائیں، کوئی میسیجز چلانا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں کی پرابلم یہ ہو گئی۔ یاد رکھیں جو کسی کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، پتہ چل بھی جائے نا کہ فلاں کی پرابلم ہو گئی ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، عیب چھپانے والے بنو، اللہ اس کے عیب بھی چھپائے گا۔ سچ بتائیے
अपने अपने आप से पूछ लेते हैं, जो मेरे और आपके ऐब हमें पता है वो अगर लोगों को पता चल जाए, हम किसी को मुंह दिखाने जैसे रहेंगे? खुद सोचे, ऐसी गलतियां हैं सबकी, अकेले में ऐसे गुनाह किए हैं, लोग बड़ा हमें अच्छा समझते हैं, नेक समझते हैं। ये क्या अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने मेरे और आपके ऐब छुपाए हैं? वो जानता है मगर फिर भी छुपाए हैं। वो रब होकर छुपा रहा है, हालांकि गुनाह उसके किए हैं, नाफरमानी उसकी की है, और हम बंदे होकर किसी का ऐब पता चले तो फौरन फैलाने में लग जाते हैं, फौरन दूसरों को बताने में लग जाते हैं। नहीं मेरे बीच इस्लाम, ये इस्लाम नहीं है। नरम हो जाएं, लोगों के खैर खा हो जाएं, सुलह करवाने वाले बने, अच्छा फैसला करने वाले बने, इंसाफ करने वाले बने, ये शरीयत चाहती है, ये इस्लाम की खूबसूरती है। किसी को फेवर देकर अगले पे जुल्म कर देंगे, यहां तो चल जाएगा, यहां लोग नहीं बिगाड़ सकते। बाज़ औक़ात कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं कि जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक दिन आना है जब मजलूम का हाथ होगा, जालिम का गिरबान होगा, और अल्लाह मजलूम के साथ होगा। अल्लाह ने इंसाफ करना है, रब करीम है, वो किसी का हक जाया नहीं फरमाएगा। आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कमाल की बात लिखते हो, डर जाना चाहिए उससे। आज लोग किसी की ज़मीन रख लेते हैं, पैसे नहीं देते। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट million रुपीज़ और 10 million रुपीज़ और लाखों रुपए की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, बरोज़े क़यामत उसे 700 मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। इन 3 पैसों के बदले नमाजें कितनी? 700, वो भी मकबूल और बाजमात। शायद ये तो पूरी जिंदगी में हमारे पास नहीं होंगी। जो लाखों रुपए दबा बैठा, जो जमीनें खा बैठा, जो हिसाब किताब बनाता ही नहीं किसी का, कहता है बस ठीक है यही ले जाओ। कारोबारी लोगों का एक और अजीब सा ट्रेंड है, मिसाल के तौर पे 2,05,720 रुपए बिल बना, भाई ठीक है यार 2 लाख ले लो भाई, अच्छा चलो 2,05,000 ले लो, 720 तो गए। कैसे गए भाई? एक एक रुपया देना पड़ेगा अगर किसी का आप पर आता है। वो माफ कर दे अलग बात है, माफ दिल से कोई नहीं करता, मजबूरन बेचारा कहता है चलो भाई अगला माल भी देना है, अगला सौदा भी करना है, मानना पड़ेगा साहब की। ये आपने उसके पैसे रख लिए, और क़यामत के दिन अगर वो खड़ा हो गया तो आप कैसे जवाब देंगे? छोटी छोटी चीजों का तो ख्याल ही कोई नहीं करता। फ्रूट वाले की दुकान पे जाएंगे, 1 किलो फ्रूट लिया, एक अमरूद उठा के वैसे ही खा लिया, वैसी बेर उठा के, इजाजत लिया आपने? ये एक एक दिन का आपने वो वाकया सुना होगा सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के वालिद का, कि वो एक सेब का हक बख्शवाने गए थे और कितने कितने साल बाग की रखवाली की एक सेब के लिए, और आज यार लोगों को परवाही कोई नहीं है। ऐसा ना करें, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखें।